ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت ہر مردے کی قبر میں 1000 انوار داخل فرماتا ہے۔ 1000 انوار کا مطلب 1000 نور۔ وہ قبر جو تاریکیوں کا گھر ہے، وہ قبر جہاں پر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ قبر جہاں پر کوئی اجالے کا نام و نشان نہیں ہے، جب انسان اس وظیفے کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب مردوں کی روحوں کو پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر مردے کی قبر میں 1000 انوار داخل فرماتا ہے۔ اب انسان کہے گا کہ مردوں کو میں نے ثواب پہنچایا، تو ہر مردے کی قبر میں اللہ نے 1000 انوار داخل کر دیے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں کیا ملا؟ تو آگے فرمایا گیا کہ جب وہ انسان مرے گا، پڑھنے والا انسان جب مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اتنی بڑی مسجد ہے، اگر اس میں 4 لائٹ روشن کر دیا جائے تو بتائیے اس میں کوئی اندھیرا رہے گا؟ کوئی اندھیری رہے گی؟ تاریکی رہے گی؟ ساری تاریکیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو اس وظیفے کو پڑھے گا اور مرنے کے بعد اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 انوار داخل فرمائے گا تو اس کی قبر روشن ہی روشن ہوگی، اس کی قبر میں نور ہی نور ہوگا۔ اس لیے جب بھی زندگی میں یہ دن ملے اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ سب کوئی مل کر پڑھے تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس وظیفے کو آپ پڑھیں گے اور 300 مرتبہ پڑھیں گے، ہر مسلمان مردے کی روح کو ثواب پہنچائیں گے، تو ہر ایک کی قبر میں اللہ 1000 انوار داخل کرے گا، اور جب آپ کا اور ہمارا انتقال ہوگا تو ہماری قبروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اس لیے دوست اس وظیفے کو عید کے دن آپ ضرور کریں۔ عید کے دن کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں، جیسے نہانا، بال بنوانا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، نئے لباس پہننا، گھر میں اچھے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اپنی اولاد پر فراخی کرنا، اپنے گھر والوں پر فراخی کرنا، اللہ میسر کرے تو یہ ساری کام آپ بھی کریں۔ عید الفطر کے دن ایک کام اور واجب ہوتا ہے، وہ کام ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ کیا کرنا؟ صدقہ فطر۔ میں نے اس کے تعلق سے جمعہ میں بیان کیا تھا ایک جمعہ پہلے کہ صدقہ فطر کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کی قیمت اس دور میں کیا ہے، ساری چیزوں پر میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج میں ضمن تھوڑی باتیں بتا دیتا ہوں کہ جب یہ دن شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق طلوع ہوتی ہے، طلوع ہوتے ہی ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر صدقہ فطر اپنی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اس دن کے آنے سے پہلے ادا کر دے رمضان ہی کے مہینے میں تو بہتر ہے، ادا کر سکتا ہے۔ اگر رمضان میں کر دے، رمضان سے پہلے کر دے، پھر بھی ادا کر سکتا ہے۔ صدقہ فطر کیا چیز ہے؟ روزوں کی طہارت کے لیے ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، روزے میں کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو پوری کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں پر صدقہ فطر کو واجب کیا۔ اس لیے ہر صاحب نصاب کو اپنی اور اپنی نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جنہیں صدقہ فطر زکوٰۃ دی جاتی ہے انہیں کو صدقہ فطر کی جائے گی۔